جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 سٹی نیوز کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں گلشن اقبال کے علاقے میں، جو کہ آج 16 تاریخ یعنی 16 دسمبر کے حوالے سے روشن دنیا ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں نے دیکھا کہ تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے رونق صاحب موجود ہے، جو کہ اس محفل کو رونق بخشی اور سرکاری آدمی رہے، ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے بچوں سے 16 دسمبر کے جو APS کے بچے تھے جو شہید ہوئے تھے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے موجود. کیا کہیں گے آج کے حوالے سے محترم؟ جیسے یہ جو آج کا ایونٹ جو تھا یقینی یہ ہمارے لیے بڑی پرانی یادداشت ہے، اور اس قسم کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ اس سے جذبہ پیدا ہوتا ہے، خلوص پیدا ہوتا ہے، ہمیں اپنی تاریخ یاد رہتی ہے. اب جو بچے چلے گئے ہیں ان کا ایک تاریخ میں ایک نام آ گیا ہے، ان کے والدین کا بھی آ گیا ہے. الحمدللہ ہمیں اس طرف رجوع رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس قسم کے، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلایا کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں تاکہ یہ جذبہ پیدا ہو، اور نئی نسل کے لیے خصوصاً آپ پیغام دیا کریں. اپنے مہمان جو بلاتے ہیں آپ ٹاک شو میں انہیں ایک لیسن دیا کریں. آپ یہ آپ کے آغا مسعود دیتے تھے اس سلسلے میں جا چکا ہوں آپ کے چینل پہ بہت دفعہ. تو یہ میں آپ کی ذمہ داری لگا رہا ہوں، میں تو ریٹائر ہو گیا لیکن آپ اس ذمہ داری کو ضرور نبھائیں. ہاں، آج 16 دسمبر جو پشاور کے اندر جو ایک انتہائی خونی کھیل کھیلا گیا تھا، لیکن آج وہ ہستیاں جو اس دنیا سے چلے گی وہ ہمارے نزدیک زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گی. ہم ان ماؤں کو، ان بہنوں کو جن کے اولادیں اس کاز میں شہید ہوئی ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے ایسے جذبات رکھتے ہیں ان کے سامنے کہ ہم ان کے بچے ابھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ جو کچھ کہنا تھا ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، تو مجھے یہ صرف یہی پیغام ایک دینا کہ ہم نے ایک انسانیت کا کام کرنا ہے، درد کا کام کرنا ہے، اور جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہیں گے. ہم یہ دن بھولے نہیں ہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاک آرمی کے ساتھ ہیں اور اپنے بزرگوں کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. یہ آج کا دن 16 دسمبر کا جو بچوں شہید ہوئے تھے ان کے سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام تشکیل دیا گیا. ہم تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں ان بچوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور خصوصی کرم فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاک آرمی کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو ترقی عطا فرمائے. ندیم بھائی، آج کے پروگرام میں کیا بتاؤں کہ اتنا شاندار پروگرام تھا، اور چھوٹا سا ایک پروگرام تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا پروگرام ہے، اور ہر مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے. ایون کسٹم آفیسرز تھے، افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران بھی تھے، سوشل ورکرز بھی تھے، اور ہر آدمی اس جذبے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ بس اس کے اندر پاکستانیت کا جذبہ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. دشمن کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے کھڑا ہوا ہے آج بھی ہمارا پاکستانی. ہر پاکستانی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے اور کل بھی کھڑا رہے گا. پاکستان زندہ باد. میں میڈم طلت خان صاحبہ اور رانا مشتاق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام آج آرگنائز کیا. اس میں ہر ٹائپ کے لوگ یہاں پہ شامل ہوئے، اور یہ زندہ قومیں اپنے دن مناتی رہتی ہیں، اور یہ بچوں کے شہادت کا جو نام یا نومینیشن آیا یہ اللہ کی طرف سے وہاں سے لکھا ہوا تھا. اور ان والدین کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس بلیک ڈے پہ وہ اتنے حوصلے اور ہمت سے اس پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور اس دشمن کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نصیب میں خاک ہے، تم ہمیشہ خاک چاٹتے رہو گے، کبھی کامیاب نہیں ہوگے. پاکستان کے لیے 2 تاریخیں بڑی غمزدہ ہیں، ایک 16 دسمبر، ایک 14 دسمبر. 16 دسمبر کو پاکستان کے 2 حصے ہوئے. 14 دسمبر کو ایک دشمن کی کارروائی کے نتیجے میں آرمی کے جوان تو شہادت دیتے ہیں، ان کے بچوں نے بھی شہادت رقم کی، جس کی وجہ سے پاکستان قائم و دائم ہے. پورے پاکستان کی ان کی یاد میں شمع روشن کی جا رہی ہیں اور مختلف تقریبات کی جا رہی ہیں. آج بھی گلشن اقبال میں ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں شہر کے عمائدین بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور میں منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر M7 کے ندیم صدیقی کو جو ایسے
तकरीबात की कवरेज में आगे आगे रहते हैं। जी, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर तमाम मकाते फ़िक्र के लोग मौजूद थे, जबकि फोर्सेस के साथ साथ दीगर शोबों में काम करने वाले लोग जो भी उन्होंने भी ख़ास तौर पे जो APS के बच्चे थे उनको खराज अक़ीदत पेश किया और ख़ास तौर पे रोशन दुनिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये प्रोग्राम का मुनक़्क़िद किया गया और उम्मीद की जाती है कि हमेशा इन बच्चों की शहादत को याद रखा जाएगा और बड़ी अफसोसकुन बात भी है आज के हवाले से। जी, वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।